بعض دفعہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے ساتھی آتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، جماعت کے بعد، کہ سارے حضرات تشریف رکھو، ایمان و یقین کی بات ہوگی۔ یہ یقین کس طرح ہونا چاہیے؟ یقین محکم کیا ہے؟ جب پاکستان نہیں بنا تھا یہ سارا ایک ہی ہندوستان تھا۔ ایک دفعہ دلی کے شہر میں ایک عام چوک تھا مشہور، ایک پادری آیا، اس کے پاس انجیل کا ایک نسخہ ہے اور بہت بڑی آگ جلائی اس نے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ اب قیامت تک قرآن کریم پہ عمل کرنا ہوگا، قرآن کریم کے علاوہ دوسرے ادیان کو اختیار کرنا کفر ہے اسلام کے علاوہ۔ دیکھو میرے پاس انجیل ہے، لاؤ تم اپنے قرآن کو۔ دونوں کتابیں آگ میں رکھتے ہیں، جس کی کتاب محفوظ رہی، جس کی کتاب کو آگ نے نہیں جلائی، اس کا مذہب پر حق ہے، وہ کتاب سچی ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ اور جن کی کتاب جل گئی وہ جھوٹے ہیں، ان لوگوں کو وہ مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ لاؤ اپنی کتاب۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، مسلمان آئے۔ وہ زمانہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ مسلمان شاہ صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ایک پادری عیسائی آیا ہے، چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہے، آگ جلایا ہے، مسلمانوں کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ لاؤ اپنی کتاب۔ آگ میں پھینکتے ہیں، جس کی کتاب محفوظ رہی وہ سچا، جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ لاؤ قرآن کریم کو، اب کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب فرمانے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے قرآن کریم اٹھائی، وہاں تشریف لے گئے، پادری سے فرمایا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ پادری نے کہا پھینک تو اپنے قرآن کو آگ میں، میں اپنی کتاب آگ میں پھینکتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کی کتاب جلتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر تو اپنے انجیل کو آگ میں پھینک دو گے تو اپنے مذہب کے مطابق تو اپنی کتاب کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اگر میں قرآن کریم کو آگ میں پھینک دیتا ہوں تو اپنے مذہب کے مطابق میں قرآن کریم کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہوں۔ کتابوں کو آگ میں نہیں رکھتے۔ پادری نے کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ کس طرح ہو؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں، تم اپنے انجیل کو سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں لیٹتے ہیں، جو صحیح سلامت باہر نکل آیا وہ سچا، جو جل گیا وہ جھوٹا۔ قرآن سینے سے لگاتے ہیں اور کودتے ہیں آگ میں۔ ایسا کرتے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، عیسائی بھی کھڑے ہیں۔ جب شاہ صاحب نے یہ بات کہہ دی، وہ پادری آرام آرام سے کھسکنے لگا اور دوڑ لگا دی، بھاگ گیا۔ لوگ پیچھے ہیں، آخر کار لوگوں نے دھر لیا اور پکڑ لیا کہ پادری بتاؤ تو صحیح، اتنا بڑا چیلنج کر رکھا ہے، اتنا بڑا چیلنج دیا تھا، پھر کیوں بھاگ کر آئے ہو؟ آگ چھوڑ کر بھاگ آئے ہو، مسلمان تو کھڑے ہیں اور تو نے دوڑ لگا دی۔ تو پادری نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آگ کی تاثیر کو ختم کرنے والا مصالحہ کیمیکل کتاب کے اوپر لگایا تھا، آگ اس کتاب کو نہ جلاتی، بدن پہ تو نہیں لگایا تھا، میں تو جل جاتا۔
اور جب شاہ صاحب کے پاس آئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس، ان سے لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے بھی بڑا چیلنج دیا، آگ میں کودتے ہیں، آگ میں لیٹ جاتے ہیں، اگر یہ پادری آگ میں لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے، شاہ صاحب نے مجبوراً بتانا پڑا، جذبات میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے آگ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اور میرے دل میں یہ بات اللہ رب العزت کی جانب سے الہام کر دی گئی کہ عبدالعزیز، نمرود کے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، آپ تو محمد عربی کے غلام ہو، قرآن کریم کی برکت سے تجھے آگ کیوں جلائے گی، کود جانا۔ اس کو کہتے ہیں یقین، یہ ہے ایمان و یقین۔ جب ان بزرگوں کا قرآن کریم پہ اتنا اعتماد ہے، اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ لانے والے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جس پہ اتر رہی ہے وہ ہے خاتم النبیین، سرور کائنات حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لکھنے والے صحابہ کرام۔ لکھنے والے کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کاتبین وحی میں سے بہت ہی اعلیٰ نام جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے۔ یہ کاتب وحی ہے،